مکرم نبی رحمت ختمی مرتبت جناب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے اور خالق کائنات کے فضل و احسان کی بدولت اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ بابرکت دن دیکھنا نصیب کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود آباد ہیں اور وہ اپنے سال کے 2 تہوار مناتے ہیں، اور ان تہواروں کے موقع پر بیہودہ اور لوح قسم کے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام کے لیے اللہ کے حکم سے اہل اسلام کے کیلنڈر میں 2 تہواروں کا آغاز فرمایا، جن میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ عزیز مکرم، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، عید کا لفظی معنی ہوتا ہے عود سے ہے، جس کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ یہ گنتی کے دن پورے کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے بعد اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو کہ جس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ عزیز مکرم، ماہ رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے بعد اور ماہ رمضان المبارک میں قیام، سجود، تلاوت، سحر و افطار، بھوک اور پیاس، مشقتیں اور تمام عبادات سر انجام دینے کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ یہ گنتی کے دن پورے کرنے کے بعد اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ جب تم ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے تو اپنی بستی سے نکل کر جمع ہو جاؤ، اور گھر سے نکلتے وقت تکبیرات بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ تکبیرات ہیں جو شکرانے کے طور پر اپنے پروردگار کے حضور پیش کرنی ہے۔ اور جس طرح عید الفطر کے نام سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فطر سے منسوب ہے، اور جس طرح آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز ادا کرنے وہ آئے جس نے صدقہ فطر واجب ادا کر دیا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، دین مبین ہے اور دین معاشرت ہے، اسلام نے آقا کریم نبی رحمت حضور ختمی مرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی عبادات کا تصور، عبادات کا معنی و مفہوم بدل دیا ہے۔ عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق بناتا ہے، بلکہ ہر عبادت کو اگر دیکھیں تو اس کا تعلق مخلوق خدا سے جوڑ دیا گیا ہے۔ نماز پہ آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ عاقل بالغ مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنا بعض جگہ 27 گنا ہے، بعض جگہ 70 گنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز تو اللہ کی ہے، بندے نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، لیکن مخلوق خدا سے جڑنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور جیسے جیسے عبادات میں بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کا اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ حرم کعبہ شریف میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ زیادہ اہل ایمان اکٹھے ہیں، زیادہ اہل ایمان جمع ہیں۔ تو دین اسلام نے، دین محمدی نے عبادات کو بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ساری مخلوق پر پھیلا دیا ہے، اس کے معنی کو وسیع کر دیا ہے۔ اسی طرح اب ماہ رمضان المبارک کا روزہ دیکھیں کہ اس کی فرضیت بندے کے لیے ہے، اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کی تکمیل ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ جمع ہو جاؤ اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ جو تم نے گنتی کے دن پورے کیے ہیں اب ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ آئے جو صدقہ فطر ادا کر چکا ہے، یعنی اس نے اپنی عبادات مکمل کر لی ہے، روزہ اس نے رکھا ہے اپنے لیے۔ اور جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رب فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو یہ تو فقط بندے کا اور اس کے رب کا تعلق تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی تکمیل ہو گئی ہے اب عید ادا کرنے کے لیے وہ آئے جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھیے، اس کا مقصد سمجھیے کہ بندگی خدا کی ہی کرنی ہے، عبادت وحدہ لا شریک کی ہی کرنی ہے، لیکن دین اسلام کا حسن یہ ہے، دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں مخلوق خدا کی بھلائی شامل ہے، مخلوق خدا کی خیرخواہی شامل ہے۔ روزہ بندے نے اپنے لیے رکھا ہے، اور جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رب فرماتے ہیں روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اے خالق و مالک روزہ تیرے لیے رکھا ہے اور تو ہی اس کی جزا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ عید ادا کرنے وہ آئے جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ پتہ چلا کہ عبادت کا معنی، بندگی کا معنی اور تمام عبادات کا جو جوہر اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی شامل ہو جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے مذاہب میں عبادات کا معنی یہ تھا کہ بندہ باقی مخلوق سے الگ ہو جائے، جو بندہ مخلوق سے الگ ہو جاتا ہے وہ عبادت گزار قرار پاتا ہے اور وہ جو ہے پسندیدہ قرار پاتا ہے۔ اور دین اسلام کا حسن یہ ہے، دین مدین کی خوبصورتی یہ ہے
کہ عبادت گزار وہ ہے اور رب کا بندہ وہ قرار پاتا ہے جو مخلوق خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو عید الفطر ہے، اس کی جو برکات ہیں اور اس کی جو سعادتیں ہیں اور اس کی جو حقیقی خوشی ہے، آج صبح میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ شوال کا چاند طلوع ہوا اور سارے مدینے میں خوشیوں کا سما ہے۔ اہل ایمان کی حقیقی خوشی رب اور رسول کی خوشی کے ساتھ ہے۔ اور قربان جائیے تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے کاشانہ دولت پر وہ گھر جس کے بارے میں عشاق نے کہا کہ لفظ نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح عید کی تیاری سے پہلے حضرت سیدہ ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ روایت یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا ضروری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھا لیتے ہیں۔ اس ایک موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ آج گھر میں کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے میرے تاجدار، تاجدار کائنات، محبوب رب العالمین، آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تو اہل ایمان نے ہمارے گھر آنا ہے، ان کے لیے دسترخوان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، قربان جائیے ان کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، قرآن نے ان کو ازواج نبی کہا اور انہیں کہا کہ تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ان کی ذات کی کوئی مثال کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے نکاح میں آئے وہ باقی عورتوں جیسی نہیں ہے؟ اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کا کردار بھی بے مثال ہے۔ دنیا کی کوئی اور عورت ہوتی واویلا مچاتی، شکوہ شکایت کرتی، قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صبر و تحمل سے جواب دیتی ہیں کہ اے میرے آقا آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور عید الفطر کا موقع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور آنے والے مہمانوں کے لیے تیاری رکھو۔ عید کی نماز ادا ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں تو قربان جائیے ان صحابہ کا بھی کیا ہی عقیدہ ہے جن کے لیے شاعر نے کہا کہ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ چلتے ہوئے انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو دسترخوان تیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ آپ نے نماز سے پہلے تو بتایا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ بندگی ہے، یہ توکل ہے، اور یہ سیرت مصطفیٰ ہے، اور یہ دسترخوان ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز سے کچھ دیر پہلے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اور وہ کوئی 60 کوئی وزن ہے، 60 من کہہ لیں جو بھی اس دور کا ہے، وہ آٹا لے آئے ہیں، اور اتنی ہی کھجوریں اور اتنا ہی کوئی اور سامان کھانے کا لے آئے ہیں۔ تو میں نے جلدی سے جتنی دیر میں آپ نے خطبہ اور نماز دی میں نے دسترخوان تیار کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کی، تبسم کی ایک لہر آتی ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ عثمان کامیاب ہو گیا ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں کہ اے رب کے محبوب، رب فرماتا ہے کہ عثمان کو خبر دیجئے کہ اے عثمان بن عفان،
قیامت کے دن تو بغیر حساب کے جنت میں جانے والا. حاضرین مکرم، یہ جو موقع ہے یہ اپنے دسترخوان میں مخلوق خدا کو شامل کرنے کا موقع ہے. اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ تکبیرات کہتے ہوئے گنتی کے دن پورے کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. اور بندے کے لیے شکر کا موقع کون سا ہے؟ رب کے قرآن کے مطابق بندے کے لیے شکر کا موقع یہ ہے کہ بندے کو جتنی زیادہ عبادت کا موقع مل جائے، بندے کو جتنی اپنے رب کے حضور بندگی کا موقع مل جائے. اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شکر تو ادا کرنا ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دسترخوان میں، اپنے رزق میں مخلوق خدا کو شامل کر لیا جائے. حاضرین مکرم، ہم آج سنتے ہیں اور بار بار اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. اور رزق میں برکت نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے، آج کے دن یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ ہم نے مخلوق خدا کے لیے اپنے دسترخوان کو تنگ کر دیا ہے. ہم نے مخلوق خدا کے لیے اپنے دسترخوان کو تنگ کر دیا ہے. اگرچہ نعمتیں بڑھ گئی ہیں، اگرچہ آسائشیں بڑھ گئی ہیں، سہولیات بڑھ گئی ہیں، اور انواع و اقسام کے کھانے شامل ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس چیز کا تجربہ کر چکے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت باقی نہیں ہے. برکت اس شے کا نام ہے کہ جو تھوڑے کو بھی پورا کر دیتی ہے، جس کو قناعت بھی کہتے ہیں، جس کو توکل بھی کہتے ہیں. حاضرین مکرم، یہ عید سعید کا موقع، یہ عید الفطر کا موقع ہمیں یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے ہے کہ اسلام دین معاشرت ہے. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اسلام کی آمد نے عبادت کا جو کنسپٹ ہے، عبادت کا جو تصور ہے، اس کو بدل دیا ہے. پہلے مذاہب میں دیندار وہ ہوتا تھا جو اپنا گھر بار چھوڑ دے، دیندار وہ ہوتا تھا جو اپنی فیملی کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، مخلوق خدا سے الگ ہو جائے. اور دین اسلام نے تمام عبادات کو مخلوق خدا سے وابستہ کر دیا. آپ نماز کی مثال لیجئے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اکیلے نماز گھر میں پڑھیں، وہی آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک نماز کا ثواب ہے. با جماعت مسجد میں نماز پڑھیں، 27 گنا یا 70 گنا نمازوں کا ثواب ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ آپ مخلوق خدا کے ساتھ شامل ہو گئے. اسی طرح تمام عبادات کو آپ دیکھیے کہ جہاں مخلوق خدا شامل ہو رہی ہے اور جس عبادت میں آپ مخلوق خدا کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اس عبادت کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے. اس لیے کہ دین اسلام دین معاشرت ہے، یہ سارے معاشرے کا دین ہے. یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہم کیٹیگری کرتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. در حقیقت حقوق اللہ بھی وہی ہے جو حقوق العباد ہے. حقوق اللہ بھی وہی ہے کہ آپ جس عبادت میں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وہ عبادات ہے، لیکن ان کے اندر اگر مخلوق خدا کا خیال شامل نہیں ہے، ان کی بھلائی شامل نہیں ہے، ان کی خیرخواہی شامل نہیں ہے، تو وہ بندگی خدا بھی مکمل نہیں ہے. تو ماہ سیام رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد عید الفطر ایک مرتبہ پھر تمام اہل اسلام کو، اہل ایمان کو جمع کرنے، اپنے رب کی حضور شکر پیش کرنے. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رزق میں، اپنے دسترخوان میں مخلوق خدا کو شامل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ساری مخلوق کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کی توفیق عنایت فرمائے. اپنے حضور اللہ کریم ہمیں قیام و سجود کے بعد مخلوق خدا کی خیرخواہی اور بھلائی کی توفیق عنایت